السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا میرا موضوع ہے اللہ کی پسندیدہ عورت کی 8 خاموش نشانیاں۔ آج کا موضوع بہت نازک بھی ہے اور بہت امید افزا بھی۔ ہر عورت کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھیے، کسی انسان کے بارے میں ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ یقیناً اللہ کی پسندیدہ ہے، لیکن قرآن و سنت نے ایسے صفات ضرور بیان کی ہیں جنہیں اختیار کرنے والی عورت اللہ کے قرب کی امید رکھ سکتی ہے۔ نہ حسن پہ نہ دولت پہ خدا کی نظر ٹھہرتی ہے، وفا، حیا اور تقوی پہ رحمت اترتی ہے۔ جو جھک گئی سجدوں میں وہی سرخرو ہوئی، اللہ کے در پہ ہی تو قسمت سنورتی ہے۔ میرے عزیزوں، پہلی نشانی ہے نماز سے محبت۔ اللہ کی نیک بندی کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اس کی نماز صرف فرض ادا کرنا نہیں بلکہ اس کے دل کا سکون ہوتی ہے۔ اذان کی آواز آتے ہی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی نماز میں کوتاہی ہو جائے تو اس کا دل بے چین رہتا ہے اور وہ توبہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اس لیے نماز انسان کے کردار کو سنوارتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہیں تو نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ میرے محترم سامعین، دوسری نشانی ہے حیا اس کا زیور ہوتا ہے۔ حیا عورت کی زینت ہے۔ حیا صرف لباس کا نام نہیں بلکہ نگاہ، گفتگو، چلن اور کردار کا بھی نام ہے۔ اللہ کی نیک بندی اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اصل خوبصورتی اللہ کی اطاعت میں ہے، نہ کہ لوگوں کی تعریف میں۔ وہ بولنے سے پہلے سوچتی ہے کہ میری زبان سے ایسا لفظ نہ نکلے جو میرے رب کو ناراض کر دے۔ حیا کا تاج سر پر جس نے رکھا، خدا نے اس کا رتبہ اور بڑھایا۔ زمانہ چاہے کچھ بھی کہہ دے لیکن حیا نے اس کو ہر فتنے سے بچایا۔ میرے عزیز ماں اور بہنوں، تیسری نشانی صبر اور اللہ پر بھروسہ۔ آزمائش ہر انسان پر آتی ہے، لیکن اللہ کی نیک بندی کی پہچان یہ ہے کہ وہ مصیبت میں بھی اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتی بلکہ اس سے دعا کرتی ہے۔ بیماری آئے، تنگی آئے، لوگوں کی باتیں سننی پڑے، تب بھی وہ کہتی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ وہ جانتی ہے کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے اور ہر آنسو کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے تو اس کا رب اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ غموں کی دھوپ میں بھی جو مسکراتی ہے وہی تو رب کی رحمت کو پاتی ہے۔ جو صبر سے ہر درد سہ لیتی ہے وہ آخرکار کامیابی پاتی ہے۔ چوتھی نشانی ہے والدین کی عزت اور خدمت۔ اللہ کی پسندیدہ عورت اپنی ماں اور باپ کی عزت کرتی ہے۔ وہ ان کے سامنے آواز بلند نہیں کرتی، ان کی خدمت کو بوجھ نہیں بلکہ سعادت سمجھتی ہے۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر کے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ اچھا اخلاق خاندانوں کو جوڑتا ہے۔ والدین کی ایک دعا انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ماں کے قدموں میں جنت کی بہاریں رکھ دی گئی، باپ کی دعا میں رحمت کی قطاریں رکھ دی گئی۔ جو ان کا دل نہ دکھائے وہی خوش نصیب ہے، اسی کے راستے میں برکتیں اتار رکھ دی گئی۔ میرے عزیزوں، پانچویں نشانی ہے زبان کی پاکیزگی اور اچھا اخلاق۔ کبھی کبھی ایک تلخ جملہ برسوں کے رشتے توڑ دیتا ہے اور ایک میٹھا لفظ ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی نیک بندی غیبت، جھوٹ، چغلی اور گالی سے اپنے آپ کو بچاتی ہے۔ اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے، بد دعا نہیں۔ اس کے اخلاق میں نرمی ہوتی ہے، تکبر نہیں۔ لوگ اس کے لباس سے پہلے اس کے کردار کی تعریف کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اچھا اخلاق وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔
لبوں پہ ذکر خدا، دل میں نور رہتا ہے، اچھے اخلاق سے ہی گھر بھرپور رہتا ہے، جو دوسروں کو محبت بانٹتی رہتی ہے اسی پہ رب کا کرم بھرپور رہتا ہے۔ میرے عزیزوں، چھٹی نشانی ہے قرآن سے محبت۔ اللہ کی نیک بندی صرف قرآن کو چوم کر اونچی جگہ نہیں رکھتی، بلکہ اسے پڑھتی ہے، سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی زندگی میں اس کی تعلیمات پر عمل کرتی ہے۔ جب اس کا دل پریشان ہوتا ہے تو وہ دنیا کے شور میں نہیں سکون ڈھونڈتی، بلکہ قرآن کی تلاوت میں اپنے دل کا اطمینان تلاش کرتی ہے۔ یاد رکھیں، جس گھر میں قرآن کی آواز گونجتی ہے وہاں رحمت اترتی ہے اور شیطان دور ہوتا ہے۔ قرآن سے جس نے دل کا رشتہ جوڑ لیا، غم کے اندھیروں میں بھی نور ڈھونڈ لیا، جو رب کے کلام سے محبت کر گیا، اس نے زندگی کا اصل سرور پا لیا۔ ساتویں نشانی ہے معاف کرنے والا دل۔ اللہ کی پسندیدہ عورت ہر بات کا بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتی۔ اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے تو وہ انصاف کا حق رکھتی ہے، لیکن جہاں ممکن ہو معاف کرنا بھی ایک بڑی نیکی ہے۔ وہ دل میں نفرت نہیں پالتی، حسد سے اپنے آپ کو بچاتی ہے اور دوسروں کے لیے خیر کی دعا کرتی ہے۔ کبھی کبھی ایک معافی برسوں کی دشمنی کو محبت میں بدل دیتی ہے۔ آٹھویں نشانی ہے اخلاص اور اللہ کی رضا کی طلب۔ یہ سب سے اہم نشانی ہے۔ اللہ کی نیک بندی نیکی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتی، بلکہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کرتی ہے۔ وہ صدقہ کرے تو خاموشی سے کرتی ہے، کسی کی مدد کرے تو احسان نہیں جتاتی۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر میرا رب راضی ہو گیا تو دنیا کی تعریف یا تنقید میری زندگی منزل نہیں بدل سکتی۔ ایسی عورت شہرت کی نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے طالب ہوتی ہے۔ نہ چاہے شہرت نہ چاہا نام، بس رب کی رضا تھا اس کا کام۔ جو اخلاق سے ہر نیکی کرے اسی پر برسے رحمتیں تمام۔ میرے محترم بزرگوں، ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، آج ہم نے 8 نشانیاں بیان کی، آپ لوگوں نے سنا۔ پہلا تھا نماز سے محبت، دوسرا حیا، تیسرا صبر اور اللہ پر بھروسہ، چوتھا والدین کی عزت اور خدمت، پانچواں اچھا اخلاق اور پاکیزہ زبان، چھٹا قرآن سے محبت، ساتواں معاف کرنے والا دل، آٹھواں اخلاص اور اللہ کی رضا کی طلب۔ یاد رکھیے، یہ کسی انسان کے بارے میں قطعی فیصلہ کرنے کی نشانی نہیں، بلکہ وہ اوصاف ہیں جنہیں قرآن و سنت نے پسندیدہ قرار دیا ہے اور جنہیں اختیار کر کے ایک مومنہ اللہ کی قرب کی امید رکھ سکتی ہے۔ اگر آج ہم میں سے ہر بہن یہ عہد کر لے کہ وہ ان صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گی تو انشاءاللہ اس کا گھر بھی جنت کا نمونہ بنے گا اور اس کی زندگی بھی نور سے بھر جائے گی۔ سجدوں سے رشتہ کبھی ٹوٹنے نہ دینا، قرآن کا چراغ دل سے بجھنے نہ دینا، حیا صبر وفا کو ہمیشہ سنبھالے رکھنا، اپنے رب کو کبھی خود سے روٹنے نہ دینا۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص، تقوی، حیا، صبر اور اپنے رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔